بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو میرے دوستو، مال کی آزمائش سے بچو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے، جیسا احادیث میں وعدہ ہے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ میرے دوستو، آج کل یہی ہو رہا ہے، ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس کار ہے، اگر اس کے پاس ٹوئٹا ہے تو میں مرسڈیز لے لوں، اگر اس نے مکان بنایا ہے تو میں کوٹھی بنا لوں۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اپنے بعد میں جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے منہ سے پسینہ پوچھا، وحی بند ہوئی تو آپ نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا، مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو مار ڈالتا ہے یا وہ مرنے کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال دی، اور یہ ہے بھی حقیقت، مثال بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ انسان کو سمجھ جانا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی وہ حق اور سچ ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ جانور اپنی بھوکیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کر کھڑا ہو کر پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور گھاس چرے، یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، اس کی مثال اس کھانے والے کی سی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ توبہ ہے میری توبہ۔ سیدنا ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی۔ یہ یاد رکھیں، ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی مال جمع نہیں کیا۔ یہاں مال کی آزمائش سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لوٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیر روما یعنی کنواں ہے اس کو خرید کر سب کے لیے عام کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر عام کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جشیش اسرا غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں غالب ہوگی تو ہی آپ کا دل مال کی محبت سے آزاد ہوگا۔ یاد رہے، اگر آپ کے دلوں میں مال کی محبت پیوستہ ہو جائے گی تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ کا دل خالی ہو جائے گا، آپ کا ایمان ہمیشہ متزلزل رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک وشر فتنۃ الغنی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی بری آزمائش سے۔ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے، دولت عطا کر دے، تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے یہی دعا کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر سکھائی، یعنی اللہم انی اعوذ بک وشر فتنۃ الغنی۔ اس سے آپ کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے معمور رہے گا، آپ لغزشوں سے بچے رہیں گے۔ حاضرین مجلس، امام راضی سورۃ النساء کی آیت 125 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ایک فرشتہ نے کہا، یا اللہ یہ کیسے معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، آپ پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اے میرے فرشتے، ان کے سامنے جا کر میرا نام لے دینا۔ فجاء ملک فی صورت بشر، پس انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا اور حکم الہی سے اس نے اللہ کا نام لیا، اور نہ جانے کس محبت سے اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، فرشتہ باہر آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، فوراً باہر آئے تڑپ کر اور کہا کہ یہ ترانہ کس نے گایا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ میں نے گایا ہے۔ آپ نے کہا کل مرۃ ثانیہ، دوسری دفعہ بھی میرے اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا لا اذکر اللہ مجازا، اب میں مفت میں نہیں کہوں گا، اب میں یہ مفت میں نہیں کہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکا مالی کلہ، کیا میرا جتنا مال ہے، اونٹ کا ریوڑ ہے، گائے کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، اور سارا جنگل سب کا سب تیرا ہے؟ پھر اس نے کہا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ اکبر، آپ تڑپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور میرے رب کا نام لے لو۔ جیسے جیسے وہ اللہ کہہ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق و اشتیاق اور بڑھ رہا تھا۔ اب کی دفعہ اس فرشتے نے کہا لا اذکر اللہ مجازا، میں مفت میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ تو فرمایا لکا اولادی کلہ، میری ساری اولاد تیری ہے۔ اس وقت فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے آپ کا مال اور اولاد نہیں چاہیے، انما کان المقصود امتحانک، میرا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا، لہٰذا آج سے آپ اللہ کے خلیل ہو گئے۔ یہ ہے وہ عصمہ جو آپ کو مال کی محبت سے بچا سکتا ہے۔ اپنی محبت کا محور اللہ کو بنا لو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو۔ بے شک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اب مال کی آزمائش کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مگر اس آیت میں اس کے ساتھ جس آزمائش کا ذکر ہے وہ ہے اولاد کی۔ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اولاد کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش کا دائرہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ سب سے اہم ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیتا ہے اور دین کی راہ پر چلاتا ہے، یا محض اس لیے دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا ایسا نازک موڑ ہوتا ہے جس کے اچھے یا برے نتائج خود اس کو دنیا میں بھگتنے پڑتے ہیں، اور آخرت میں ان پر سزا و جزا کا مرتکب ہونا ایک یقینی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا مرحلہ بھی، پھر ان کی شادی اور شادی کے سلسلہ میں رشتہ کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کس قسم کا رشتہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے نتائج دو رس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مرحلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دینداری کے دعویٰ میں کس حد تک سچا ہے اور مخلص ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت ہے۔ مختصر یہ کہ اولاد کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی ہر آزمائش ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ مال اور اولاد دونوں کو فتنے ایک فتنہ میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب شادی ہوتی ہے، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ
بینڈ باجا نہ بجائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی بجا رہا ہے، مولوی بھی بجا رہے ہیں، بہت کم عالم ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ نے اللہ اور اس کے نبی کے فرمان پر عمل ہی نہیں کرنا تو آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آپ تو مسلمان بھی پورے نہیں ہیں، مومن بننا تو بڑے دور کی بات ہے، آپ مسلمان بھی پورے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا، ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کی حسنین کرمین سے بے پناہ محبت اور شان رحیمی کے عمل کا ظہور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منقطع کیا، حسنین کرمین کو اٹھایا اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اس لیے آپ اپنے ظاہری افعال میں عام انسانی جذبات ملحوظ رکھتے تھے، اپنے روحانی درجے اور رتبے کو لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بناتے تھے۔ میرے دوستو، آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ مال اور اولاد کا فتنہ کیسا ہے۔ محبوب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، بے شک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو، وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اولاد کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی اللہ بہت بڑے مقام سے نوازنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ صبر کا دامن ان حالات میں چھوڑ دیں گے پھر یہ ذکر آپ کا نہیں ہے، یہ فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو ان حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعدہ کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن نفیل نے یہ بیان میں اضافہ کیا، جب اللہ اس کو مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صبر آپ کو وہ مقام بھی عطا کرتا ہے جو کوئی اور عمل عطا نہیں کرتا۔ مومن کی آزمائش کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال، اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب تم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں تم ایسے شخص پر رشک کرو گے جس کی ذمہ داریاں کم ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح آج تم ایسے شخص پر رشک کرتے ہو جس کا مال اور اولاد زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں تم سے کوئی ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو مٹی کے ساتھ یوں لوٹ پوٹ ہو جائے گا جس طرح چراگاہ میں کوئی جانور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص یہ کہے گا، کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے شوق کی وجہ سے یہ بات نہیں کہے گا، یا اس نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں آگے بھیجا ہوگا جس کی وجہ سے یہ وہ بات کہہ رہا ہوگا، بلکہ اس پر جو آزمائش نازل ہوئی اس کی وجہ سے یہ وہ بات کہہ رہا ہوگا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ صابر نبی تھے جن کو آزمائش میں ڈالنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کے لیے شیطان نے اپنے پیادہ اور سوار تمام فوجیں چڑھا ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور شیطان کو آپ کے فتنے میں مبتلا کرنے کی جانب کوئی راہ نہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل کردہ آزمائش میں ان پر سکینہ اور صبر نازل فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعم العبد انہ اواب یہ لقب سے نوازا۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ جب انسان پر، بندہ مومن پر، مسلمان پر آزمائش آتی ہے تو شیطان ہر طرح سے اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی کی کنجی بھی
اسی حدیث میں بیان کر دی گئی، وہ ہے کہ آپ کے دل کی حالت، اگر آپ کا دل حالت سکون میں ہے، آپ صابر ہیں، تو آپ سمجھے کہ ہاں آپ کامیاب ہیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد ہمیں رہنے میں آزمائش کا شکار ہونا پڑے تو آپ ہمیں کہاں کے بارے میں حکم دیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ بیت المقدس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہاری ایسی اولاد پیدا ہو جو صبح و شام اس مسجد کی طرف جائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان آزمائشوں میں استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔